بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ کسی انسان کے پرکھنے کا معیار۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اے بیٹے، 3 شخص 3 موقعوں پر پرکھے جاتے ہیں: حلیم و بردبار آدمی غصے کے وقت، بہادر آدمی لڑائی کے وقت، اور بھائی احتیاج کے وقت۔ کہتے ہیں کہ ایک تابعی کی ایک آدمی نے ان کے سامنے تعریف کی۔ یہ کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، تو نے میری تعریف کس وجہ سے کی ہے؟ کیا تو نے مجھے غصے کی حالت میں بردبار پایا ہے؟ کہنے لگا، نہیں۔ پھر کہنے لگے، تو کیا پھر کسی سفر میں میرا تجربہ کیا ہے اور مجھے اچھے اخلاق والا دیکھا ہے؟ وہ بولا، نہیں۔ کہنے لگے، تو پھر کیا کوئی امانت رکھ کے میرا تجربہ کیا ہے اور مجھے امین پایا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، نہیں۔ فرمانے لگے، تو پھر بہت افسوس کی بات ہے، کسی شخص کو دوسرے کی تعریف اس وقت تک زیبا نہیں دیتی جب تک ان 3 باتوں پر اس کو پرکھ نہ لیا جائے۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ کی ذہانت کا واقعہ۔ وہ عید کا دن تھا، ہر طرف چہل پہل تھی۔ لوگ عمدہ لباس پہنے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کی طرف رواں دوا تھے تاکہ گھر والوں کو عید کی مبارکباد دے سکیں۔ لیکن ایک نوجوان ایسا بھی تھا جس کے قدم گھر کی بجائے کسی اور سمت اٹھ رہے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ نوجوان اپنے گھر والوں سے خفا تھا یا کسی دوست سے ملنے جانا تھا یا کسی تفریح کے لیے جانا تھا، بلکہ وہ نوجوان ایک بہت بڑے عالم کے مقام پر جا کر رک گیا۔ نوجوان نے دروازے پر دستک دی اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گیا۔ عالم نے نوجوان سے پوچھا، تم عید کی نماز پڑھ کر گھر نہیں گئے؟ نہیں، نوجوان نے جواب دیا۔ کچھ کھا لو، عالم نے کہا۔ جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں، نوجوان نے کہا۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ عالم نے پوچھا۔ حدیث فرما دیجیے، نوجوان نے جواب دیا۔ بزرگ نے اس نوجوان کو کتاب لانے کا حکم دیا۔ نوجوان کتاب نکال کر لایا۔ بزرگ نے 40 حدیثیں بیان کی۔ نوجوان نے کہا، اور فرمائیے۔ یہی کافی ہیں، بزرگ نے فرمایا۔ اگر تم نے یہی حدیثیں یاد کر لی تو تمہارا شمار حفاظ میں ہوگا۔ میں نے یاد کر لی، نوجوان نے انکشاف کیا۔ بزرگ نے نوجوان کے ہاتھ سے کتاب لے لی اور فرمایا، بیان کرو۔ نوجوان نے وہ تمام 40 حدیثیں لفظ بہ لفظ بیان کر دی جو ابھی چند لمحے قبل بزرگ نے ان کے سامنے بیان کی تھی۔ بزرگ نے انہوں سے فرمایا، جو تم علم حدیث کے بلند پایہ عالم بنو گے۔ یہ نوجوان تھے مالک بن انس، جو آگے چل کر امام مالک کہلائے، اور وہ بزرگ تھے امام ابن شہاب الزہری، جن سے علم کے حصول کے لیے حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ نماز عید کے بعد گھر چلے جائیں۔ خود امام مالک کے کہنے کے مطابق، میں نے سوچا کہ آج ایسا دن ہے کہ امام ابن شہاب فارغ ہوں گے، اس لیے ان کے پاس چلا گیا۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ شوق، جستجو، تڑپ اور لگن تھی جس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ کے اماموں میں بلند مرتبہ پر فائز کیا۔ آپ کی پوری زندگی ایک روشن مینار کی مانند ہے جس سے آنے والی نسلیں نور کی کرنیں لے کر اپنی سیرتوں کو منور کر سکتی ہیں۔